اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ صلوات۔ جن حضرات تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہو ان سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا جن بھی کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو ان سے میں ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، اور میں ملتمس ہوں مومن بھائیوں سے جو یہاں پہ آ کے امام کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہوں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ہم تک اپنے نام پہنچا دے تاکہ ہم فہرست کو ترتیب دے سکیں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دوں گا عزیزم سید ارسلان حسن کاظمی جی کو اپنا اور امام کے تئیں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ بابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں۔ کرسیوں پہ قاتلان شاہ تھے بیٹھے ہوئے، سایہ دیوار میں تھے سب کھڑے۔ ڈھونڈتی تھی دختر شیر جری شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔
واحجابہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی، شام کے دربار میں کون ہے زینب پکارا، جس گھڑی فرعون شام ہائے غربت کہہ کے اٹھا تب میرا قیدی ماں، اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی، شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی، شام کے دربار میں واحجابہ کہہ رہی تھی سیدہ لاڈلی، شام کے دربار میں حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو، اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو، عابد کے اوپر ہائے نازوں سے پلی، شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی، شام کے دربار میں واحجابہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی، شام کے دربار بر محمد و آل محمد صلوات۔ محرم الحرام 1422 ہجری کی 5ویں شب کی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ زیر انتظام انجمن امامیہ جو ملک کی تقسیم کے بعد جموں میں جس نے پہلی دفعہ عزاداری قائم کی، جلوس و برآمد کیے، اسی سلسلہ میں اس سال 1442 ہجری کو ہم منا رہے ہیں، اور اس میں اب میں گزارش کروں گا جو بھی مومن و مومنات مومن بھائی میرے امام کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہوں، برائے مہربانی ہم تک اپنا نام پہنچا دیں تاکہ ہم فہرست کو ترتیب دے سکیں۔ صلوات۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب سید قلب حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں امام کے تئیں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو،
جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دے، ہائے شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچھی، سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی، تھا میری ماں نے مجھے دولہا بنانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم۔ شان محمد و آل محمد ایک بلند تر صلوات۔ ایک سلام کے چند شعر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو پنجتن کا، آج کل ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ پنجتن کا غلام ہوں، پنجتن کا غلام ہوں، تو ان کے لیے تو جو پنجتن کا غلام ہے، تو جو پنجتن کا غلام ہے، کیا حسین تیرا امام ہے، کیا حسین تیرا امام ہے، تو جو پنجتن کا غلام ہے، تو جو پنجتن کا غلام ہے۔ صلوات۔ وہی مصطفیٰ جو ہے کل کفا،
کبھی انما کبھی حل عطا، تجھے اس نبی کا شعور کیا، تجھے اس نبی کا شعور کیا، تو نے اس کو خود سا بھی کہہ دیا، جسے سوچنا بھی حرام ہے، تو جو پنجتن کا غلام ہے، تو جو پنجتن کا غلام ہے۔ کیا حسین تیرا امام ہے، تو جو پنجتن کا غلام ہے۔ صلوات۔ تجھے مرتضیٰ کی شناس ہے، جو کہ خود خدا کا لباس ہے، تیرے دین کی جو اساس ہے، جسے کبریائی ہراس ہے، جو دلیل رب انام ہے، تو جو اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ اب جیسے کہ ٹائم آج لیٹ ہو گیا، اب میں اس کو یہیں ختم کر کے سلام کو مرثیے کے صرف 2 بند پڑھوں گا، تاکہ مولانا صاحب برشان محمد وآلِ محمد بلند تر صلوات۔ کوئی بات نہیں جناب، وقت کی نزاکت کو سمجھنا ہماری، جیسے کہ کربلا کے میدان میں گرم ہوائیں اب چلنی شروع ہو گئی، مرثی کے چند بند برشان محمد وآلِ محمد صلوات۔ زینب تیری زلفوں پر مہماں ہے رضا تیری، زینب تیری زلفوں پر مہماں ہے رضا تیری، ہو جائے نا سروریاں دشمن ہے فضا تیری، لٹ جائیں گے پردے بھی باہوں میں رسن ہوگی، باہوں میں رسن ہوگی، دیتی ہے خبر ہم کو عباس قضا تیری، ہو جائے نا جاتے ہوئے کہتے ہو صحرا میں رہوں گا میں، صحرا میں رہوں گا میں، سوئے گی کہاں بابا پھر بیٹی بتا تیری، زینب تیری زلفوں پر مہماں ہے رضا
सलवार। मोहतरम सामीन करम मुंदिन करम, एक दो ऐलानात है जो आप के साथ शेयर कर लें। सबसे पहले ये कि जैसा कि आपने सुना भी है और प्रोग्राम में भी हमारे ये लिखा है कि कल एक मजलिस दमोड़ मोज़ा दमोड़ तहसील सांबा में दोपहर के वक्त होगी 2 बजे। उसके लिए जो गाड़ियाँ हैं वो करबला कॉम्प्लेक्स में 12 बजे आ जाएंगी और जो नमाज़ें जो हैं वो वहीं पे होगी उनके घर में ही। दमोड़ में सैयद अशरफ अली शाह साहब जिनके यहाँ हर साल मजलिस होती है 5 मुहर्रम की, तो उसके लिए आप सबसे इल्तिमास है कि आप खुद भी तशरीफ़ लाइए और जो लोग यहाँ नहीं आ सके हैं आपकी जान पहचान के उन सबको कहिए कि 12 बजे ठीक 12 बजे करबला कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वो आपको वहाँ ले भी जाएंगी और वापस भी ले आएंगी। उसके बाद जो रूटीन की मजलिस है, जो तय मजलिस है, यहाँ वो शाम को वो भी होगी। वो हमारी मजलिस रूटीन के मुताबिक प्रोग्राम के मुताबिक जो मजलिस चल रही है जिसको मौलाना अली बादशाह की भी खिताब करते हैं वो भी यहाँ होगी कल, और कल की मजलिस को भी वहाँ मौलाना अली बादशाह साहब भी खिताब करेंगे। आप सब लोग खुद भी तशरीफ़ लाइए और सबको लेके वहाँ चलिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ख्र की बात है कि एक सादात ख़ानदान वहाँ पे रहता है और उन्होंने इस मजलिस का जो है वो एहतमाम किया है और पिछले काफ़ी सालों से ये मजलिस वहाँ हो रही है। इसमें एक तबलीग भी होती है और एक शहर से बाहर लोगों को पता भी चलता है कि आज़ादारी के सिलसिले में ये लोग यहाँ पे आए। तो मुल्तमिस हूँ आप सब में सब तशरीफ़ लाइए, 12 बजे गाड़ियाँ आ जाएंगी, नमाज जो है वो वहीं पे होगी। इसके बाद एक दूसरा ऐलान समाप्त फरमा लीजिए, वो कल भी आपके साथ ऐलान शेयर कर लेंगे कि परसों इंशाअल्लाह 7 मुहर्रम आराम 6 मुहर्रम की शब जो जुलूस से मेहंदी निकलता है यानी वो अज़हर अली शाह साहब लोगों के यहाँ से, वो 9 बजे मजलिस होने के बाद वहाँ से मेहंदी शहज़ादा कासिम बरामद होगी और वहीं तक ही महदूद रहेगी, उसका कोई जुलूस नहीं निकलेगा। और उसके बाद वो मेहंदी जो है वो ज़ियारत है जो मेहंदी की है वो क्योंकि हमारी मजालिस ज़नाना मजालिस करबला कॉम्प्लेक्स में होती हैं, वो उस मेहंदी को मुबारक को जनाब शबीए जनाब शहज़ादा कासिम को करबला में ले जाया जाएगा। वहाँ ज़नाना मजालिस होती है शाम को 6 बजे तक, वो वहाँ पे रहेगी। वहाँ पे औरतों का एक मजलिस भी होती है, वो अपनी मददें भी वहाँ चढ़ाएगी और उसके बाद उस ज़ियारत को यहाँ पर लाया जाएगा इस इमाम बारगाह में यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे ज़ियारत के लिए रखा जाएगा। जो लोग अपनी नज़र में ज़ियारत करना चाहें वो कर सकते हैं। ये 2 दिन का प्रोग्राम है जिसका ऐलान आपने समाप्त करवाया। आपको से उम्मीद है कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में खुद भी शरीक होंगे और अपने अहबाब और साथी को भी लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात आपको एक अर्ज़ करनी थी, 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसमें थोड़ा खलल आ रहा है। आपको मैं याद करा दूँ कि हमने हुकूमत को ये लिख के दिया हुआ है, लीडर सदर साहब ने अपने हाथ से लिख के दिया हुआ है और अपने साइन करके लिख के दिया हुआ है कि हम इन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे और SOPs पर ध्यान रखेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसकी थोड़ी खिलाफ वर्जी होती है। बाहर गेट से मजलिस ख़त्म होने के बाद एक हजूम हो जाता है, 5 मिनट रुक जाइए, जहाँ आप 1.5 घंटा बैठती हैं वहाँ आप 5-10 मिनट अगर रास्ता एक आदमी गुजर जाए दूसरा आदमी गुजर जाए। और मैं मातमी हजरात से कहूँगा जो मातम करवाते हैं हमारे मुल्की, उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि इसी सिलसिले में जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं इसी सीक्वेंस में मातम करवाएं। ऐसा ना हो कि इकट्ठे होकर लोग, अगर खुदा न खास्ता एक आदमी भी पॉजिटिव हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी इस सारे माहौल को संभालना, और एक जो बदनामी होगी कौम की बरादरी की वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि हमें बहुत फ़ख्र की बात है कि हम जम्मू में ये जो आज़ादारी कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि इतनी इजाज़त जितनी हम लोगों को यहाँ फैसिलिटीज़ और इजाज़त है इतनी किसी को भी मिली हो। बाहर आपने देखा होगा यूपी में धरने लगे हुए हैं, कल पे जवाब साहब धरने पे बैठे हैं, 50 आदमियों की सिर्फ इजाज़त है, मगर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ 50 आदमी तो हो नहीं सकते, यहाँ तो 3-3.5 लाख को मजलिस से कम किसी मजलिस में होते नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का मौला का करम है कि हमको ये आज़ादी मिली है, हम इस मसले में पहुँचे, हम इस हालात में हैं कि हम खुल के आज़ादारी कर रहे हैं। मगर उसके साथ हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम जो गवर्नमेंट ने हमें हदायत दी है, जो हमने लिख के उनको अपने हाथ से दिया है, उसका हम पालन करें, उसका
کے اوپر آپ بات کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. نہایت ہی ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں قبلہ جناب سید علی بادشاہ کے ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں. آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. ایسا نہیں چلے گا. اس کو وہاں رکھو اور یہ میرے منہ پہ کرو. دور تھوڑا چلے گی آواز. وہاں رکھو اسے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي العربي القرشي الهاشمي المطلبي سراج المنیر والکوكب در صاحب الوقار وسکینہ المدفون بأرض المدینہ وعلى عبد المؤید والرسول المسدد المحمود الأحمد محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت. صلوات بر محمد علیہ. حضرات گرامی و معزز سامعین کرام، پرساداران جناب زہرا و ثانی زہرا سلام اللہ علیہما، ماتم داران سید الشہداء و شہداء کربلا علیہم السلام، آج بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تاخیر کے بات کو شروع کرنا ہے، چونکہ تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اپنے وقت پہ تمام بھی کرنا ہے، اور ہماری ماں و بہنوں کی طرف سے ایک فرمائش بھی ہے کہ مصائب کو تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ بیان کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایام گریہ کرنے کے جو آگے آئیں گے تو زیادہ گریہ کرنے کے ایام ہیں. دل کھول کے ہر آدمی چاہتا ہے، مومن ہو یا مومنہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے مولا و آقا کو ان آنسوؤں کے ذریعے سے اچھے احسن طریقے سے پرسا دے بغیر کسی تمہید کے. وہیں سے بات کو شروع کرنے لگا ہوں میں. پرسوں کی مجلس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، وہ بات روک دی گئی تھی. کسی بات کے میرے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ وجہ یہ ہوتی ہے
کہ اگر زیادہ انسان کو مثلاً کہ سنا دیا جائے یا کھلا دیا جائے تو تھوڑا سا وہ معاملہ اوور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بوجھ اور بار سمجھنے لگتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمتی بات جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ارشاد امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مطابق نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جب دل خوش ہو، امام فرماتے ہیں کہ جب دل خوش ہو، خوشی محسوس ہو، تو اس کے اندر علم داخل کرو تو وہ دل و دماغ میں اترتا ہے۔ یعنی جب انسان کی طبیعت مائل ہو گویا کہ یعنی انسان آمادہ ہو، راضی ہو اس کے لیے لینے کے لیے۔ اور مولا کائنات حضرت امیر علیہ السلام کا طریقہ کار بھی تھا کہ امام جب خطبہ دیتے تھے کسی بھی جگہ پر، مولا کائنات جب خطبہ دیتے تھے تو پہلے مجمع کو، اب ظاہر سی بات ہے کہ میں تو ذرہ ناچیز ان کے غلاموں کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں جو ایک مثال بھی دے سکوں، تو مولا پہلے مجمع پر نگاہ ڈالتے تھے اور ان کی کیفیت کو جانچتے تھے، کیفیت کو جانچتے تھے۔ دیکھیے یہ بات اگر میں کہوں، دیکھیے مولا کیا ارشاد ہے، لہٰذا یہ بات کہوں تو یہ بات اس وقت سن سکیں گے، یہ برداشت کر سکیں گے، لینے کے حق میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جیسا کہ خطبہ حمام میں امام سے کہا جناب حمام نے کہ مولا متقین کے صفات آپ بیان کریں، ایسے صفات بیان کریں کہ جیسے میں یعنی حمام میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اب بیان کرنے والے کون؟ امیر المومنین جیسے امام، مقدس زبان، مقدس لہجہ، مقدس بیان ہے، اور بھائی ایک یہ ہے کہ میرے جیسا خاکی گنہگار انسان۔ دیکھیے تو امام نے ان کی گفتگو کو سننے کے بعد میں امام کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہے، وہاں لفظ لکھا ہوا ہے قف، لفظ توقف کیا گیا کہ اس ٹھہرنے کی بہت سی وجوہات علماء نے بیان کی ہے۔ بہرحال بات کو میں یہی چھوڑتے ہوئے، پرسوں کی گفتگو میں بیعت سے متعلق بات چلی تھی کہ مولا کو دربار ولید میں بلایا گیا، اور جب دربار میں بلایا گیا تو امام کے سامنے وہ خط یزید کا پیش کیا گیا جو درباری پہلے پڑھ چکے تھے، ولید اور اس کے کارندے جو تھے وہاں وہ پڑھ چکے تھے۔ جب امام وہاں پہنچے ہیں تو 18 جوان بمے مولا عباس صلی اللہ علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام کے 18 جوان بنی ہاشم کے آپ ساتھ لے کے گئے تھے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کہنے پر شہزادی سلام اللہ علیہ نے کہا ہمارا درباروں سے یقین اٹھ گیا ہے۔ دیکھیں میں یہ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل کی دنیا ہے، تھوڑا سا آپ جاگ کے سنیں گے تو تھوڑا سا مجھے یہ لگے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔ شہزادی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا درباروں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، حسین میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ مولا حسین کے ساتھ جوانوں کو بھیجا، جوانوں کو باہر کھڑا کیا، اور وہاں کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے عزیزو، یہ بات حالانکہ سننے میں تھوڑی سی عجیب ہے اور نئی بھی ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی، مگر میں نے یہاں پہلی بار پڑھ رہا ہوں کہ دربار کے اندر سے جو دروازہ تھا اس کا قفل یعنی اس میں زنجیر لگی ہوئی تھی۔ اب زنجیر وہ کڑی والی تھی، وہ یہ نہیں لکھا وہاں پہ، گویا کہ اندر سے گیٹ بند کیا ہوا تھا۔ اب کے زمانے میں کڑی مان لیجئے، وہاں کہا کہ زنجیر لگی ہوئی تھی۔ اب وہ کیسی زنجیر تھی اس کی تفصیل وہاں نہیں لکھی ہے۔ دروازہ کھلا، امام اندر داخل ہوئے، جو غلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے دربار میں وہ سارے امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ایسے ہی تھوڑا سا مجھے توجہ دے سے رہے۔
لہذا جیسے کھڑے ہوئے ہیں وہ امام کا احترام کیا، امام کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، ایک کرسی پر امام کو بٹھایا گیا، خط دیا گیا، اور جیسے خط دیا گیا ہے تو امام پورا خط پڑھنے کے بعد آخر میں جو بیعت کا اس میں سوال لکھا ہوا تھا، قتل کرنے کا نام لکھا ہوا تھا، اگر بیعت کرے تو ٹھیک، نہیں تو حسین کو قتل کر کے اس خط کے جواب میں حسین کا سر بھیجو، توجہ رہے، حسین امام حسین علیہ السلام کا سر بھیجو۔ لہذا یہ خط امام نے پڑھا اور امام مسکرائے، امام مسکرائے۔ دیکھیں اس میں کتنا عجیب معاملہ ہے کہ یہاں قتل کا معاملہ ہے، میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ گھبراہٹ ہوتی نا، کچھ بھی نہ ہوتا گھبراہٹ تو ہوتی، لیکن یہ امام ہے، یہ دربار کو اور زمانے کو بتا رہے ہیں کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ موت میرے نزدیک ایسے ہے، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے ایسے میں موت سے مانوس ہوں، بے صدی امہ ہی، میں اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوں، یعنی جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے میں موت سے مانوس ہوں۔ اب موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ آ پڑے، مولا کائنات نے فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا میں اسی کا بیٹا ہوں، ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ اور امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، علماء ذاکرین یہی تک پڑھتے ہیں، لیکن آج اس سے تھوڑا سا آگے پڑھ کے سن لیجئے۔ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں حوالے دے رہا ہوں، بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 259، پہلا حوالہ بہار الانوار علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 259۔ دوسرا حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 218۔ تیسرا حوالہ الارشاد شیخ مفید علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب، صفحہ نمبر 200۔ یہ 3 حوالے ہیں، ان 3 حوالوں سے پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ خطبہ آپ کو کہاں کہاں ملے گا، یہ 3 حوالے آپ یاد رکھیے۔ چونکہ حوالہ دینا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات ہماری جو ہے وہ یہیں تک محدود نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ پر جو ہے مومنین ادھر ادھر سن رہے ہیں پورے جگہوں پر، یعنی یہاں بھی اور یہاں سے باہر بھی جہاں تک پہنچ رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا۔ جو نئی بات تھوڑا سا ہوتی ہے، مصائب ہو فضائل ہو، تو لوگ تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں آج تک تو کسی نے نہیں پڑھا، مولا گئے دربار میں، مطالبہ بیعت ہوا، امام نے جواب دیا، واپس آ گئے، بات آئی گئی ختم ہو گئی، یہی تو ہے۔ لہذا حوالہ اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں وہ خطبہ ہے، حمد و ثناء پروردگار عالم کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، امام نے ارشاد فرمایا ہے، طویل خطبہ ہے، وہاں پر میں 2-4 جملے بس آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ امام نے فرمایا نحنو جنب اللہ، دیکھیں جنب اللہ علماء مفسرین نے قرآن مجید کی سورہ غافر میں جو ہے یا فاتر میں آیات آئی ہے، اور وہاں جو جنب اللہ کا ترجمہ لکھا ہے وہ لکھا ہے اللہ کا پہلو۔ بھائی دیکھیں اتنی خاموشی سے اگر میں ترجمہ کرنے لگوں گا تو پھر وہی بات ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ شاید میری بات آپ تک پہنچ نہیں رہی ہے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ نحنو جنب اللہ ونحنو صفوۃ اللہ ونحنو مواریث الانبیاء
سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنَوَامِيسُ الْأَتْقِيَاءِ. آگے ارشاد ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَنَحْنُ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَنَحْنُ مَعْدِنُ النَّبُوَّةِ وَمُوزِعُ الرِّسَالَةِ. دیکھیں جملے دیکھیں، خدا کی قسم. کیا کہنے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ. نہیں تو بات نہیں پہنچی. مولا کائنات جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور حمد و ثنا کی اور مولا کائنات کا تعارف کیا تو یہی ہے نا مولا کائنات کے بارے میں. اس کا ہاتھ ید اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ. بھائی پڑھیے، پوری تاریخ ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں. اور پھر جملہ ہے اس کا چہرہ وجہ اللہ اور اس کا نفس نفس اللہ. تو مولا نے یہ جو کہا ہے نحنو وجہ اللہ، یہ خطبہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے. مولا فرما رہے ہیں. اب آپ تھوڑا سا متوجہ ہو کے سنیں گے ایک جملے کو. وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ. اب ظاہر سی بات ہے کہ عربی کے جملے ہیں تو اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ لطف لیتے ہیں، اہل زبان زیادہ لطف لیتے ہیں، اور جس کی جو زبان ہوتی ہے اس کو اسی میں زیادہ اچھا لگتا ہے. تو آئیے میں تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں بیان کروں. وہاں خطبہ آپ کو طولانی مل جائے گا، پورا تفصیل سے ملے گا. امام نے کیا کہا؟ نحنو صفوۃ اللہ. آدم کو کیا کہا گیا؟ موسیٰ کو کیا کہا گیا؟ کلیم اللہ. عیسیٰ کو کیا کہا گیا؟ خلیل اللہ، روح اللہ. دیکھیں اب آپ دیکھیے تھوڑا تھوڑا سا. بنا فتح اللہ، بنا فتح اللہ، اللہ نے کائنات کو، اب میں دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے 3 حوالے دیے ہیں. کوئی بھی بات، کوئی بھی فیصلہ بعد میں سنانا، پہلے حوالے سوچ لینا. اللہ نے کائنات کو ہم سے شروع کیا ہے، وختم اللہ، اور ہم ہی پہ تمام کرے گا. نعرہ حیدری حیدری حیدری. نعرہ السلام. اللہ صلی اللہ. اذان محترم دیکھیں میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات. اگر سارے جملوں کا ترجمہ کر کے اور تھوڑا تھوڑا بیان کر دوں نا تو یقین مانیے گا کہ میں اپنے پورے اعتقاد سے کہہ رہا ہوں کہ اہل ذوق اور اہل علم حضرات صبح تک نہیں اٹھیں گے، مگر مجھے یہاں اتنی دیر تک نہیں بٹھانا ہے، بس پیغام پہنچانا ہے. امام نے، امام حسین نے کہا یہ کہاں گفتگو کر رہے ہیں؟ بھائی آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع اپنا ہے، مجمع کوئی غیر تو نہیں ہے، کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے، کسی کا زور زبردستی تو نہیں ہے. امام تو وہاں بیان کر رہے ہیں جہاں قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے. امام تو وہاں بے ٹوک بلا جھجک بیان کر رہے ہیں. بنا فتح اللہ، اللہ نے کائنات کو ہم سے شروع کیا ہے، اور وختم اللہ، اور ہم ہی پہ تمام کر دے گا. آگے کا جملہ، ہم ہی اول ہیں، ہم ہی آخر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنَحْنُ أَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، اور نبوت کے اہل ہم ہیں. اب دیکھیں یہ عربی میں ہے، میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے کیا کہا؟ نحن اہل بیت النبوہ، ہم بیت نبوت کے اہل ہم ہیں. اب تھوڑا سا سنیے توجہ سے. ایک ہوتا ہے بیت گھر، بیت گھر، بے یہ تے، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت النبی نبی کا گھر. تو جو گھر ہوتا ہے وہ دیواروں سے جو بنتا ہے، دیوار بنتی ہیں، کہے سے بنتی ہیں؟ اینٹ سے، پتھر سے، مسالے سے. جو وہاں نبی کا گھر تھا
وہ بھی ظاہر سی بات ہے چھت بھلے اس کے کھجور کی ہو، گارے مٹی سے ہی بنا ہوگا، مگر یہ گھر وہ نبی کا گھر نہیں کہا امام نے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ رہے، امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہم بیت النبی ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ امام نے کہا ہم نبوت کے اہل ہیں۔ اہل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے نبوت کا مطلب کیا ہے؟ بیت النبوہ، نبوت الگ ہے، نبی الگ ہے، نبوت الگ ہے، نبی الگ ہے۔ بیت کیسے بنا؟ بیت النبوت کیسے بنا؟ پیغمبر اسلام جب آتے تھے صبح شام سلام کرنے کے لیے تو آپ سلام کرتے تھے خانہ سیدہ پہ کھڑے ہو کر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومعدن الرسالہ حدیث قصہ میں بھی ہے۔ تو دیکھیں نبوت کے اہل، بیت نبوت کے اہل ہم ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ یعنی جب گھر بنا تو اس کی جو اینٹیں رکھی گئی، نبوت کا جب گھر بنا تو جب اس کی اینٹیں رکھی گئی تو پہلی اینٹ صفوت اللہ کے نام آدم سے رکھی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم سے رکھی گئی، اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اس نبوت کے گھر میں یہ گارے مٹی کی اینٹیں نہیں رکھی گئی، بلکہ اس میں نبیوں کی اینٹیں رکھی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء کے نام کی اینٹیں رکھی گئی۔ پہلی اینٹ زمین پہ رکھی گئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم کے نام کی ایک اینٹ۔ اب گھر جو ہے جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا سلسلہ ویسے ویسے گھر بلند ہوتا چلا گیا۔ دیکھیں اگر تفصیل میں جائے تو دیر ہو جائے گی۔ پہلی اینٹ زمین پہ رکھی گئی، جب گھر بناتے ہو تو اینٹ رکھی جاتی ہے، نیو رکھی جاتی ہے، لہذا ہوتے ہوتے سلسلہ موسیٰ تک پہنچا، اور اس نبی کے گھر کی، نبوت کے گھر کی دوسری اینٹ اب طور تک پہنچی۔ اب باتیں زمین پہ نہیں ہوتی ہے، طور پہ ہوتی ہیں۔ سلسلہ آگے بڑھا اور جناب سلیمان کا جب زمانہ آیا تو اب یہ طور سے آگے بڑھی تو ہواؤں پہ آ گیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اب تک ہوا میں بچتا ہے، حکومت ہوا پر، سفر ہوا پر، تخت و تاج ہوا پر، اب ہوا پہ باتیں ہوتی ہیں، ہوا پہ باتیں ہوتی ہیں۔ عیسیٰ کا زمانہ آیا اور بلند ہوا، چوتھے آسمان تک پہنچ گیا۔ اور آخری جملہ سنیے، ختم النبیین کی جب اینٹ رکھی گئی تو یہ عرش اعظم تک پہنچی اور کعبہ قوسین کی منزل پہ لے گیا اللہ، یعنی تحت الثری سے لے کر ادنا کی منزل تک لے گیا، کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل تک لے گیا۔ اب جب گھر بنا، امام فرما رہے ہیں جب گھر بناؤ گے تو دروازہ بھی تو لگاؤ گے، تو دروازہ کہاں لگا؟ دروازہ کہاں لگا؟ امام نے فرمایا کیا تم نبی کی حدیث یاد نہیں ہے تمہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا امام نے فرمایا کہ اس نبوت کے گھر کے اہل ہم ہیں، اس کے اہل ہم ہیں۔ دیکھیں کس قدر عظمت ہے۔ ایک بچہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر یہاں پر جو ہے ٹیچر جو سال بھر میں نہیں پڑھاتا وہ 10 دن میں مجالس میں پڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک بچے سے کسی نے سوال کیا، کسی نے ایک سوال کیا کہ تم علی علی کرتے ہو، نبی نبی تو نہیں کرتے، تم نبی نبی نہیں کرتے؟ تو اس چھوٹے سے بچے نے جواب دیا کہ ہم علی علی کریں یا نبی نبی کریں، بات دونوں ایک ہی ہے۔
اس نے پھر پلٹ کے اس کو بچے کو، وہ تو بچہ سمجھ رہا تھا مگر اس کی ذہانت کی داد دیں آپ، اس بچے نے کہا کہ دیکھو، اس نے پھر پلٹ کے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، نبی کے پاس تو جبریل آتے تھے، فرشتے آتے تھے، وحی آتی تھی، کیا علی کے پاس آتے تھے جبریل؟ تو بچے نے کہا کہ ہاں آتے تھے، کیوں نہیں آتے تھے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے، کہا کہ جب تم کسی گھر میں جاؤ گے تو کہاں سے جاؤ گے؟ دیواریں پھاند کے جاؤ گے کہ دروازے سے جاؤ گے؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے۔ کہا مطلب میں سمجھا نہیں؟ کہا مطلب یہ ہے نبی کے پاس اگر 1,00,000 مرتبہ آئے ہیں تو علی کے پاس 2,00,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک مرتبہ جب دروازے سے آتے تھے، ایک مرتبہ جب دروازے سے جاتے تھے، تو بتاؤ افضل کون ہوا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، پانی پڑھیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، امام نے فرمایا نحنو معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہم ہیں۔ کان تو جانتے ہیں نا، ڈائمنڈ کی کان، کوئلے کی کان، ہیرے کی کان، یہ جو کان ہوتی ہے جہاں سے سارے ذخیرے نکلتے ہیں۔ تو امام نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، رسالت کی کان ہم ہیں۔ یہ کہاں کہہ رہے؟ ولید کے دربار میں امام کہہ رہے ہیں ہم ہیں معدن الرسالہ، رسالت کے کان ہم ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، وہ سب کے سب ہمارے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا دیکھیں، میں بات کو یہاں روکتے ہوئے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان پڑھتا جاتا، لطف آتا جاتا، تو اس میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم ترین خطبہ ولید کے دربار میں دیا ہے، اور حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام کی جو بات ہے اور امام نے جو فضیلت وہاں بیان کی ہے وہ کسی کے من گھڑت ہو، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ امام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو ایسے ہی آنن فانن نہیں پہنچے ہیں، بس گھر سے نکلے اور جا کے وہاں پہنچ گئے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ 6 مہینے میں قافلہ حسینی کربلا پہنچا ہے اور جگہ جگہ پر خطبے دیتا ہوا پہنچا ہے۔ باقاعدہ پورے خطبے ایک کتاب میں سمیٹ دیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب اور امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی۔ چونکہ آج 4 تاریخ جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب بیان کرنا ہے۔ حبیب کون ہے؟ بچپن کے دوست امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر کسی کو ساتھ نہیں لیا عزیزو، امام نے ہر کسی کو ساتھ نہیں لیا، گویا کہ امام آگے کی منزل کو دیکھ کے پہچان کے معرفت کر کے لے رہے تھے۔ امام نے جن کو ساتھ نہیں لینا تھا ان کو چھوڑ دیا، چاہے وہ مدینے میں ہو کہیں بھی ہو، اور جسے ساتھ لے کے کربلا میں جانا تھا اسے خط لکھ کے بھی بلا لیا ہے، اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے خط لکھ کے بلا لیا۔ اب آپ پرسہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں شہزادی کو۔ رحم اللہ علی العیون، اللہ ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے کہ جو غم حسین میں روتی ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا۔ لہذا عزیزان گرامی، حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے۔ کربلا کے میدان میں 2 افراد، 2 انسان، 2 شخص سب سے زیادہ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں۔
پہچاننا دیکھیں نہیں کہا میں نے، جانتے ہیں۔ ایک ہے حبیب ابن مظاہر اور ایک ہے عمر سعد۔ بچپن میں امام حسین علیہ السلام جب کوفے میں رہتے تھے تو عمر سعد نے امام کا بچپن بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، لیکن عزیزو یہی عمر سعد ہے جو کربلا میں آیا اور لشکر کا سردار بنا ہوا۔ لہذا حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست ہیں اور کس قدر محبت کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے حبیب کو دیکھا ہے، بچپنے کے عالم میں حبیب کو گود میں اٹھایا، دعا دی، پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک شخص نے معلوم کیا پیغمبر اللہ کے حبیب آپ ان کو کیوں اتنا پیار کر رہے ہیں، کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حبیب جو مظاہر کا بیٹا ہے حسین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے، اور جب بھی موقع دیکھتا ہے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں میرے حسین کا حبیب ہے، بچپن ساتھ، جوانی ساتھ۔ اذان گرامی 3 محرم چلی گئی، 3 محرم کو عمر سعد پہنچا ہے کربلا، 2 محرم کو والد کربلا امام مظلوم کربلا ہوئے، 3 محرم کو پہنچا عمر سعد۔ ایک جگہ ہے 4000 کا لشکر لے کر، ایک ہے 5 اور ایک جگہ ہے 6000 کا، اور ایک جگہ پر ہے 22,500 کا لشکر لے کر عمر سعد کربلا پہنچا ہے۔ جب لشکر بہ لشکر آتے رہے اور بیبیوں کو معلوم ہوا کہ فوج اشکیا کا اتنا لشکر آیا ہے، اتنا لشکر آیا، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ بھائی حسین کی خدمت میں آئی۔ زینب کبریٰ امام حسین اتنی محبت کرتی تھی، اس قدر محبت کرتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اور امام حسین بھی اپنی بہن سے اتنی محبت کرتے تھے جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اس قدر محبت ہے۔ شہزادی آئی اور آنے کے بعد میں کہا بھیا فوج اشکیا کی گروہ پر گروہ، تعداد پر تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیا آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے؟ آپ کسی کو نہیں بلائیں گے؟ کہا ہاں ایک ہے جو بچپن کا دوست ہے، میں نے خط لکھا ہے، حبیب ابن مظاہر۔ عزاداران حسین، جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک خط لکھا حمد و ثنا کے بعد، اور اس خط میں تحریر کیا حبیب ہم 28 رجب کو مدینے سے چل کر 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے ہیں اور اشکیا میں گھر گئے ہیں۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کا مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ دیکھیں جملہ استعمال کیا، حسین ابن علی کا خط رجل فقیہ حبیب کی طرف، اور آخر میں جب لکھ چکے کہا کہ عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جاؤ اگر ہماری مدد کرنا ہے، ورنہ پھر عصر قیامت ملاقات کرنا۔ تو آخر میں جملہ لکھا ہے حسین ابن علی نہیں، حسین ابن فاطمہ۔ جس فاطمہ کے ناز خدا اٹھاتا ہے، جس فاطمہ کے گھر پہ آیتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے جس پہ خدمت کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، حسین ابن فاطمہ۔ یہ خط قاصد کو دیا، قاصد پہنچا، دیکھا کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ حضرت نے حسین دق الباب ہوا، دروازے پر کون ہے؟ من الباب؟ انا برید الحسین۔ حسین کا نام سنا، حبیب تڑپ کے اٹھے، بغیر کسی پس و پیش کے دروازے پر آئے۔ آنے کے بعد دروازہ کھولا، کہا میں حسین کا قاصد۔ خط لیا، پہلے سینے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میں چاک کر کے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا جو مضمون ہے، حسین مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ بیٹھ گئے، زوجہ نے کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ تو یہ مومنہ بھی کتنی با ایمان تھی، یہ مومنہ کہتی ہے کہ یہ چادر میری تم اپنے سر پہ رکھو، میں حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔
اجرکم اللہ. ہاں زاداران حسین، ایک جگہ پر میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ خط حبیب نے اپنی زوجہ کو دیا، زوجہ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں جو آخر میں جملہ لکھا تھا حسین ابن فاطمہ. عزاداران حسین، زوجہ تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا ارے فاطمہ کا لال بلائے اور تمہیں میری فکر پڑی ہے، تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے. اجرکم اللہ. عزاداران حسین، پرساد امام کہ ماں کو، فاطمہ زہرا کو، نہ جانے کون سے امام بارگاہ کے اس کونے میں بیٹھی ہو، رومال لے کے آتی ہے، عزاداروں کے اشک لے کے چلی جاتی ہے، یہ اشک میرے حسین کے زخموں پہ مرہم بنا کے لگاؤں گی. عزاداران حسین، ادھر سے حبیب نے اپنے گھوڑے، اپنے غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا لے کے جاؤ اور فلاں مقام پر جا کر میرا انتظار کرو. عزاداران حسین، روایت کے جملے یہ بھی ہے کہ حبیب اپنے گھر سے نکلے اور بچتے بچاتے، چونکہ پہرا سخت تھا ابن زیاد کا، مسلم ابن اوسجہ کے یہاں پہ پہنچے اور مسلم ابن اوسجہ سے یہ خط کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دیکھو دلبند بطول علی و فاطمہ کا بیٹا حسین کربلا میں فوج اشقیہ میں گر گیا ہے، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں، اگر چلنا ہے تو چلو. اب کسی تاریخ میں نے نہیں پڑھا دیکھو کیا اتنے سخت پہرے میں حبیب کیسے پہنچے کربلا، کوفے سے کیسے پہنچے. عزاداران حسین، بچتے بچا دے کہیں اجنبی راستوں سے حبیب کا غلام وہاں لے کے پہنچا جہاں پر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا. حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی. کیا غلام ہے، کیا محبت ہے حسین ابن علی سے. غلام گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، اے میرے آقا کے رہبار، میرے آقا کو آنے میں تاخیر ہوئی، اگر آقا نہیں آئے یعنی حبیب نہیں آئے تو مولا حسین کی مدد کرنے کے لیے یہ غلام جائے گا، میں جاؤں گا تیرے اوپر سوار ہو کر. عزاداران حسین، یہ گفتگو کو حبیب نے سنا اور سننے کے بعد میں غلام سے کہا کہ میں نے تجھے محبت حسین میں آزاد کر دیا ہے. عزاداران حسین، جب غلام کو آزاد کیا جاتا تھا تو وہ آزادی کی خوشی میں خوش ہوتا تھا، مگر اس کا یعنی جناب حبیب کا غلام گریا کرنے لگا. حبیب گھبرائے، کہا کیا ہوا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی تم سے بھول ہو گئی ہے. کہا نہیں، بھول نہیں ہوئی، نہ غلطی ہوئی ہے. آقا جب تک دنیا داری میں رہے تو تنہا مجھے میرے ساتھ رکھا، مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مولا ساتھ لے کر چلے. عزاداران حسین غلام کو بھی ساتھ لیا. ادھر سے دیکھا، ادھر حسین منتظر ہے، عباس منتظر ہے، علی اکبر منتظر ہے. عزاداران حسین، ادھر سے حضرت حبیب ابن مظاہر چلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کربلا میں جیسے پہنچے، حسین جہاں بیٹھے ہوئے تھے حبیب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ارے حسین ابن علی پر کیسا وقت آ گیا. حسین کھڑے ہوئے، جیسے حبیب نے دیکھا، ہائے غلاموں کے لیے، ارے غلاموں کے لیے شہزادہ حسین، مجھ غلام کے لیے میرا آقا حسین احترام میں استقبال میں کھڑا ہو رہا ہے، استقبال میں کھڑا ہو رہا ہے. کیا وقت آ گیا ہے. عزاداران حسین، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا اور زمین پر لوٹنا شروع کیا. ہائے پروردگار، اے میرے خدا، ارے حسین پر کیسا وقت آ گیا، ارے غلاموں کا احترام.
اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ عزاداران حسین حبیب تڑپ گئے، عزادار حسین آگے بڑھے، حبیب کو گلے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا اے میرے حبیب آج حسین تجھے بلا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ حسین تیرا انتظار کر رہا ہے۔ عزاداران نے حسین حبیب کو گلے سے لگایا، اور جیسے گلے سے لگایا جناب زینب کو یہ خبر ملی کہ کوئی آیا ہے مددگار۔ جا فضا یہ دیکھ کے مدد کرنے کون آیا ہے، کہا حبیب آئے ہیں۔ عزادار حسین ایک مرتبہ سیدہ زینب کبریٰ فضا سے کہتی ہے فضا جا اور حبیب کو زینب کا سلام۔ اے فضا جا حبیب کو زینب کا سلام کہہ دے، حبیب تجھے فاطمہ کی بیٹی بطول کی بیٹی رسول کی نواسیہ سلام کہلا رہی ہے۔ عزادار و حبیب نے سر و سینہ پیٹا، اے پروردگار، ارے خاتون قیامت کی بیٹیاں، رسول اللہ کی نواسیہ، ارے ہم غلاموں کو سلام۔ عزادار علیہ حسین ایک سلام یہ ہے جو حسین کی بہن نے بھجوایا، ایک سلام علیہ حسین نے بھجوایا، ایک سلام زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس حبیب پر جو عالم غربت میں مدد کے لیے آیا۔ اللہ لعنت اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ماتم حسین۔ اکیلا ہوا ہے حسین، سوشل ڈسٹنس کا مینٹین کرو، اپنے دور دور کھڑے جاؤ، دور دور کھڑے جاؤ۔ حبیب تم پر سلام حسین، چلے